बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो सबको नजर आ रहा है कि काजी फाइज़ साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए अपने ही इदारे को तबाह करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पर तुल गए हैं। जिस तरह के उन्होंने अभी रिमार्क्स दिए हैं, जिसके बाद आखिरकार एक बड़े तहम्मुल वाले वकील सलमान राजा भी कह उठे कि मैं जज्बाती हो गया सुनकर के काजी फाइज़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए अहम नहीं है, हमारे लिए आइन अहम है। अब जनाब जो गवाही आई है, उफ, इंसान हैरान हो जाता है कि क्या क्या करते रहे काजी फाइज़ साहब और किस तरह उन्होंने अपने खिलाफ जो केस था, करप्शन का रेफरेंस था, उसको खत्म करवाया। और गवाही कोई और नहीं, ऐनी शाहिद गवाही दे रहा है। जो काजी फाइज़ साहब के साथ खड़े रहे उनमें से एक शख्स गवाही दे रहा है, जनाब हसनात मलिक साहब। ये सीनियर सहाफ़ी हैं और ये उस वक्त काजी फाइज़ साहब का साथ देते थे जब काजी फाइज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में इमरान खान वज़ीर आज़म थे और इन्होंने आज तक नहीं बताया, ना वो मनी ट्रेल थी मियां नवाज शरीफ की तरह कि जी इनकी अहलिया और इनके बच्चों के नाम ये सारी प्रॉपर्टीज बाहर जो कुछ है वो किस तरह बन गया, क्या हो गया। और अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं देख रहा। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि आइन का आर्टिकल, अगर आप कहते हैं आइन को देखना है, तो आइन का आर्टिकल 211 मौजूद है और उसमें ये वाज़े दर्ज है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता। और काजी फाइज़ साहब पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में और वहां जाकर उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को रुकवा दिया था और वहां से रिलीफ मिला था। केस चला ही नहीं, यानी ये कोई इन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि इनकी अहलिया, इनके बच्चों के पास इतनी दौलत कहां से आ गई, किस तरह उन्होंने कमा ली, उसका कोई हिसाब ही नहीं दे सके। अब हसनात मलिक साहब ने क्या कहा है कि इन्होंने किस तरह आईएसआई के खिलाफ जाना था। इनके वकीलों ने कहा कि अगर मेरिट पर गए तो हमारा केस खत्म है, हम कोई जवाब नहीं दे सकते कि ये दौलत, ये पैसा कहां से आ गया, हम सिर्फ आईएसआई पर अटैक कर सकते हैं। ये बात हसनात मलिक साहब को खुद इनके वकीलों ने बताई, काजी फाइज़ के। आप अंदाजा लगाइए, सुनिएगा और उसके बाद हम बात करेंगे कि हुकूमत का प्लान बी क्या था और वो किस तरह से फेल हो गया है। सुनिए हसनात मलिक साहब क्या गवाही दे रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं जजमेंट को अपील करने में फॉलो करने का पाबंद हूँ, मैं आइन का पाबंद हूँ। आइन वो जो मैं समझूँ। 211 टैक्स बड़ा क्लियर था, अपने मामले में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से दरवाजा खड़का कि मेरे खिलाफ रेफरेंस। और मैं आपको बताऊं अच्छा, अब ये वही बात कर रहे हैं कि कहते हैं जी मैं तो आइन को देखूंगा, आइन जो मैं समझूंगा मैं उसको देखूंगा। तो 211 बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो भी कार्रवाई है वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। तो फिर आप आइन पर अमल करते और वहीं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जवाब देते अपनी तमाम जायदाद का, अपने बच्चों की, अपनी अहलिया की जायदाद का, उनके रकम का, सब कुछ जो था। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्या लेने गए, ये हसनात मलिक साहब कह रहे हैं। लेकिन असल जो इंकशाफ वो आगे कर रहे हैं वो सुनिए। ये खबर है और मुझे उन वकीलों में 2 वकील जो काजी साहब के थे उन्होंने बताया कि जब काजी साहब, ये कह रहे हैं खबर है। हसनात मलिक साहब ट्रिब्यून में लिखते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून रोजनामा है अंग्रेजी का और इंटरनेशनल लेवल का है, उसमें लिखते भी हैं, अपना वीलॉग भी है और कोर्ट रिपोर्टर्स जिनमें सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनमें बड़ा नाम है और वो ये गवाही दे रहे हैं, खुद अपने हवाला देकर बता रहे हैं। ये लोग हैं, ये हों असतूर हों, मतीउल्लाह जान और बहुत से लोग मैं गिनवा सकता हूं जो काजी फाइज़ साहब के साथ खड़े रहे और आज इन सबको काजी साहब भरी अदालत में कहते हैं कि ये डॉलर्स कमाने के लिए लगे हुए हैं, डॉलर्स कमाने के लिए लगे हुए हैं। और बुनियादी चीज क्या है, एक तो इनकी इंटेग्रिटी पर, इन रिपोर्टर्स की इंटेग्रिटी पर, और मैं बड़े नाम ले सकता हूं, सदीक जान हैं, इस्तादील सरफराज हैं, वसीम मलिक हैं और अदील सरफराज हैं, बहुत से रिपोर्टर्स हैं। सभी रिपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट के आप देखिए, कोई एक आधा होगा, बीच में काली भिड़े होती है, कोई एक आध, मेजॉरिटी पर कोई इस तरह का दाग आप नहीं लगा सकते, आप जितने नाम लेते चले जाएं। अब वो सारे रिपोर्टर्स को कहा जी डॉलर्स के लिए लगे हुए हैं। ये असल बात क्या है कि लोग किसको देखते हैं, इनके पास कोई बयान ही नहीं है। असल बात है कि लोग उनको देख रहे हैं, बात डॉलर्स कमाने की नहीं है, उनकी व्यूअरशिप क्या है, लोग किस चीज को देखते हैं, ये देखने की बात है। तो फिर डॉलर्स तभी आएंगे जब लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे। तो लोगों के जहन में क्या चीज है, जो भी हो, लोग अब बहुत समझदार हैं, वो सच भांप लेते हैं। यही वजह है कि हुकूमत बड़ा पैसा लगाकर सब कुछ करके भी कोई बयान नहीं बना पा रही, क्योंकि लोगों का आप मुकाबला नहीं कर सकते, आवाम का। यही डिजिटल मीडिया की असल ताकत है। तो हसनात मलिक की गवाही सुनिए कि 2 वकीलों ने क्या कहा कि मेरिट पर तो जनाब गया केस, इनके पास कोई डिफेंस नहीं है, इतनी जायदादें और ये सब किस तरह बना ली, और आईएसआई पर अटैक करना है। आईएसआई पर अटैक, ये कहना है कि जी आईएसआई इसके पीछे है और ये सब कुछ करना है। सुनिएगा। अपना डिफेंस बनाया उसमें, तो हमने कहा मेरिट में तो काजी साहब फंस जाएंगे, तो वी शुड अटैक आईएसआई।
Oh God. یہ میں آپ دیکھیے سہیل بھی وہ پریشان ہو گئے. دوسرے جو رپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حسام علی کہہ رہے ہیں میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ ہم میرٹ پہ گئے تو پھنس جائیں گے, ہم وی شوڈ اٹیک ISI. بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ اس وقت کیا ان کی آئین تو 211 کلیئر تھا, میرٹ پہ آپ جواب دیتے ان آئین تو 211 کلیئر تھا, آپ میرٹ پر جواب دیتے, لیکن آپ نے کیا کیا اس میں؟ تو ہم نے کہا میرٹ میں تو کئی صاحب پھنس جائیں گے, میرٹ پہ کئی صاحب پھنسیں گے. We should attack ISI. Oh God. وی شوڈ اٹیک ISI, ہمیں ISI پر حملہ کرنا ہوگا. آج دیکھیے جب 9 مئی کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ کیا ایک جج جو ہے ان کی طرف سے کیا پلی لی جا رہی تھی کہ وی شوڈ اٹیک ISI. یہ تھا سارا کھیل, یہ کچھ ہو رہا ہے. اور آج آپ دیکھیے سپریم کورٹ پر سب مل کر حملہ کر رہے ہیں. کتنی افسوسناک بات ہے. اور میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں, وکلاء میں موجودہ سسٹم کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے اور ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو کہا جا رہا ہے جی ایک اور عدالت بنانی ہے یا قاضی فیصلہ کو ایکسٹینشن دینی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اس میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اگر یہ کرنے میں حکومت کامیاب ہو گئی, اگر, کیونکہ ابھی تو ان کا پلان بی بھی فیل ہو گیا ہے, اگر حکومت کامیابی ہو گئی تو یہ ججز کوئی پیسے کے پیچھے نہیں ہیں. ان کے لیے 10-15 لاکھ روپیہ کمانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک ایک کیس کی فیس لے سکتے ہیں. یہ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ججز ہیں, منصور علی شاہ, منیب اختر, میں نام لیتا چلا جاؤں, اتنے بڑے بڑے یہ ججز ہیں, اتنا ان کو قانون کا پتہ ہے. تو یہ جب چھوڑ دیں گے, استعفیٰ دے دیں گے, کسی کے نیچے یہ کام نہیں کر سکتے. سول کورٹ یا سیشن کورٹ کے جج نہیں ہے یہ کہ جی ہاں جی اوپر عدالت بن گئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جائے گا اور جناب ساری پاورز لے لی جائیں گی ہائی کورٹ سے بھی سپریم کورٹ سے بھی. اس کے بعد وکلاء تحریک شروع ہوگی, کیونکہ اگر ابھی بھی کچھ وکلاء کو اندازہ نہیں ہو رہا تو ان کو چند مہینے کے بعد اندازہ ہوگا کہ ان کا تو ادارہ ہی تباہ ہو گیا, سپریم کورٹ ہی ختم ہو گئی, ہر جوڈیشری ختم ہو گئی, تو انہوں نے اپنی پاور کہاں سے ڈرائیو کرنی ہے, انہوں نے کہاں جانا ہے, کہانی ختم ہو چکی ہوگی. تو لہٰذا پھر وکلاء نکلیں گے اور یہ اتنا بڑا کیوس ہوگا, اتنا خوفناک, جو ان کو مشورے دے رہا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ تو ابھی اقتدار کی لالچ میں, اس ہوس میں اندھے ہو چکے ہیں اور یہ ملک کی بنیادیں ہلانے کے پر تلے ہوئے ہیں, لیکن ان کو جب سمجھ آئے گی تو دیر ہو چکی ہوگی. تو یہ بات ہو رہی ہے اب. اچھا, اس کے علاوہ جو پلان بی تھا وہ سن لیجئے. پلان بی یہ تھا کہ جی ہمیں آئینی ترمیم کے لیے نمبر ہمارے پورے نہیں ہو سکے. ان کو بڑا کانفیڈنس تھا فضل الرحمان صاحب آ جائیں گے, کیا ہوگا, کچھ منسٹریاں دے دیں گے. پھر انہوں نے کہا اچھا وزارت اعلیٰ بلوچستان کی تو نہیں انکار کریں گے, اچھا پھر جو ہم عرب ملک سے فون کروا رہے ہیں اس پہ تو آج تک مولانا صاحب نہیں اس پر, یعنی یہ ہو سکتا کہ کچھ ادھر ادھر کی بات کریں. اس کے بعد فون پر تو کہانی ختم. مولانا صاحب اس لیے کھڑے ہو گئے, ان کو پتا تھا ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی اس کے بعد. اب وہاں سے مس کیلکولیشن ہو گئی, تو اب پلان بی یہ لے کر آئے کہ اسپیکر کے ذریعے ہم دوبارہ تحریک انصاف کی سیٹیں ہتھیا لیں گے اور مخصوص نشستیں دوبارہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر لے لیں گے. لیکن کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی وضاحت اور اس کے بعد تفصیلی فیصلہ, اس پر سب پر اس نے سارے پلان بی پر پانی پھیر دیا ہے. کیونکہ جس رول کے تحت الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم یہ سیٹیں اپنی مرضی سے بانٹ سکتے ہیں, جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی, وہ بھی فارم 47 کے ذریعے, جو وہ سیٹیں نہیں جیتے ہوئے تھے, جعلی جھوٹی فراڈ کی سیٹیں جو انہوں نے لی ہوئی تھیں, اس کے مطابق اس تناسب سے انہوں نے سیٹیں مخصوص بھی لے لی. اب جو تحریک انصاف کی بنتی تھیں, یہ سب جال سازی, 2 نمبری دھاندلی والے الیکشنز کے بعد, جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشنز کروائے ہیں الیکشن کمیشن نے, اس کے بعد بھی جو سیٹیں بچتی تحریک انصاف کی, چونکہ پھر بھی تحریک انصاف جیت گئی, تو لوگوں نے اتنے ووٹ ڈالے گئے, اتنے ریگنگ کے بعد بھی یہ کچھ نہیں کر سکے, تو وہ مخصوص نشستیں بھی ان کو دے دی تھیں. تو وہ جس سیکشن کے تحت, جس رول کے تحت دی تھیں, سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اس کو بھی فارغ کر دیا ہے. تو لہٰذا ان کا پلان بی بھی کیا. اب سپریم کورٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی اگر آمنے سامنے ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ اب ان کے لوگ بھی, ان کی حمایت کرنے میں لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے تو سپریم کورٹ ہی کی چلے گی, آپ جو مرضی کر لیں, سپریم کورٹ از سپریم, اسی کی بات ہوگی, اس کے پاس اختیار ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, آپ جو مرضی کر لیں. آپ نے ویسے کیوس پیدا کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے اس میں آپ نقصان اٹھائیں گے, کیونکہ عدلیہ اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرے گی. اور حکومت اگر صرف قاضی فائزہ پر اور 2-3 ججز پر اس لالچ میں کہ جی ہم آپ کو لے جائیں گے, اس آئینی عدالت میں لے جائیں گے, آپ کو ایکسٹینشن بھی دے دیں گے, آپ کی عمر بھی بڑھا دیں گے, کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو نہیں جناب. باقی ججز کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کھیل اس ادارے کو تباہ کر دے گا جس ادارے میں وہ آئے تھے, تو وہ یہ نہیں ہونے دیں گے. اب حالات کیا ہیں جی؟ تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے اور پی ٹی آئی نے ملار پاکستان پر جلسے کے لیے نئی درخواست دے دی ہے. جلسہ تو ہوگا, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کے کہنے پر اب تحریک انصاف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ملک کے بڑے شہروں میں جلسوں کا فیصلہ راولپنڈی کے بعد
ابھی تو پہلے راولپنڈی میں ہوگا ہفتے کے دن، پھر میاں والی، اس کے بعد کراچی، کوئٹہ اور لاہور میں جلسے ہوں گے. یعنی لاہور کے جلسے کا اب دوبارہ سے پلان ہو گیا ہے اور اس دفعہ مینار پاکستان پہ ہوگا اور انہوں نے ابھی سے اس کے لیے اجازت کا کہہ دیا ہے. پھر ایک اور درخواست کا سنیے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کا نام ٹی وی پر نشر کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی کا نام نشر نہ کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے کہ نام بھی نہیں چل سکتا عمران خان کا، اور حکومت کو جس جگہ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں توجہ نہیں دے رہے. سپریم کورٹ کو تباہ کرنا، آئین کو تباہ کرنا، اپنے اقتدار کی لالچ میں اندھے ہونا، یہی ان کا کام رہ گیا ہے. ورنہ آپ دیکھیے ایف بی آر کو ماہانہ اہداف کے اصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. ٹیکس ان سے اکٹھا نہیں ہو رہا، کریڈیبلٹی ان کی زیرو ہے. اب دعوے ان کے سن لیجیے. قومی اسمبلی سینٹ کے نئے اجلاسوں میں آئینی ترامیم منظور کرا لی جائیں گی، حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے. یہ دعوے کرتے رہ گئے، پہلے بھی انہوں نے دعوے کیے تھے. البتہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کینیڈا میں بھی عمران خان کے حق میں کینیڈین پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھ گئی ہے. پہلے امریکہ میں ہم نے دیکھا، برطانیہ میں دیکھا، اب کینیڈا میں بھی آواز اٹھ گئی ہے. آسٹریلیا میں بھی سنا تھا اس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو اب دیکھیے جو ممالک بات کرتے ہیں رول آف لا کی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جناب یہ اس وقت تازہ ترین خبریں ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی اور پتہ نہیں کیا کیا انکشافات ہوں گے. ابھی ہو سکتا ہے اسی طرح ستور کبھی اور مزید انکشاف کر دیں. جو لوگ ان کے قریب تھے، مطیع اللہ جان صاحب، وہ بھی بہت سی باتیں ویسے ہی کر رہے ہیں. اور ابھی تو حسنات ملک صاحب نے تو ایک نیا بوم شیل چلا دیا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اب تو کہیں حسنات ملک صاحب کا بھی داخلہ ہی نہ کہیں سپریم کورٹ میں اپنی عدالت میں قاضی صاحب بند کر دیں کہ انہوں نے اتنا بڑا راز فاش کر دیا ہے. تو ابھی تو اور بہت سے راز پتہ چلیں گے جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی کہ اقتدار کے لیے یا ایکسٹینشن کے لیے کیا کچھ کیا گیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.